یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا چانس۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا چانس کب ملے گا، تو بڑا چانس کب ملے گا وہ میں آپ کو ہاتھ کی لکیروں میں بتا دیتا ہوں، اور اپنے ہاتھ میں آپ خود دیکھ لیں کہ وہ بڑا چانس آپ کو کب ملے گا اور کیسے ملے گا۔ اور بہت سے لوگ تو میں نے ایسے دیکھے کہ ان کا جو زندگی کی لکیر ہے، ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر شروع میں بڑی مدھم ہے، اور اسی طرح قسمت کی جو لکیر ہے شروع میں بڑی مدھم ہے، اسی طرح دماغ کی جو لکیر ہے شروع میں مدھم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لکیر اچھی سے اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہی بندہ جو ساری زندگی سمجھیں کہ ہوٹل میں چائے لانا یا اس طرح کا کام کرنا ہے، کوئی بھی ٹیبل مینی یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو جیسے گاڑیاں دھونا ہو گیا، اس طرح کے کام کرتے اچانک اللہ اس پر ایسا مہربان ہوا کہ اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، کئی اس کے نوکر، کئی ملازم۔ اور جب ہم نے ایسے کئی لوگ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو وہ علامتیں کہاں پر ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ایسی علامتیں موجود ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ بھی ایک دن انشاءاللہ بے حساب دولت کے مالک ہوں گے، اور زندگی میں کامیابی ملے گی اور بڑا چانس ملے گا۔ اور بڑا چانس کیسے ملے گا، کس طرح ملے گا، لکیروں میں دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں زندگی کی لکیر کے اوپر۔ زندگی کی لکیر کو جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، تو زندگی کی لکیر شروع میں اس طرح سے پرابلم میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو غریب گھر میں آنکھ کھولی، ایک وقت کا کھانے کا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر وہ زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلی۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں حالات کی وجہ سے چڑچڑا پن، جھگڑیلو پن اس کے اندر آ گیا، بات پہ لڑائی کرنا، بات پہ غصے ہو جانا، یہ علامت۔ اس کے بعد جو دماغ کی لکیر ہے وہ بھی اس طرح سے کمزور ہو گئی شروع میں، اور بعد میں یہی لکیر اچھی علامت بن گئی۔ اس کے بعد اگر ہم دل کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو دل کی لکیر سمجھو کہ یہ جاری ہے کافی بڑی لکیر سے مراد ہوتی ہے کہ نبھاؤ والے، آخری وقت تک ساتھ چلنے والے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو۔ شوہر کے ہاتھ میں ہوگا تو سمجھو بیوی کے ساتھ آخری دم تک چلے گا اور ساتھ دے گا، بیوی کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ شوہر کا ساتھ دے گی، اور کسی محبوبہ کے ہاتھ میں ہوگا تو اپنے محبوب کا ساتھ دے گی آخری دم تک، یہ وہ علامت ہے۔ اس کے بعد جو بڑا چانس لگنا ہے وہ یہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ میں اس طرح سے جمع نما نشان، جسے ایکس بھی کہہ سکتے ہیں، سٹار بھی ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں جس کو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ کیا قسمیں۔ اگر ایسا سٹار اچانک نمودار ہوا، اچانک آپ کے ہاتھ پر نمودار ہوا، تو سمجھو کہ کوئی بہت بڑا چانس ملنے والا ہے۔ چانس یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی انعامی ٹکٹ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اوپر مہربان ہو جائے اور آپ کو وہ ٹکٹ لگ جائے، اور یا ایسا بھی ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، مثال کاروبار آپ نے شروع کیا ہزاروں میں، 5 یا 10 ہزار روپے کا کوئی کام چھوٹا موٹا شروع کیا، تو اچانک ایسا ہوا کہ وہ کام اتنا چلا کہ آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، یہ وہ علامت۔ اور پھر وہ اس کے اندر شہرت کی وہ بلندی، وہ چیز کہ جو دوسروں کو نصیب نہ ہو، اور وہ بلندی کہ جیسے ہمارے اسٹاروں کے پاس ہیں، جیسے ہمارے لیڈروں کے پاس ہیں، یہ وہ چیز۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں ان کے یہ شہادت کی جو انگلی ہے، اس کے یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسی علامت موجود ہے، یہ علامت موجود ہے، اور یہ جو علامت ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ علامت آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں بھی موجود ہے، اور یہ علامت چھوٹی، اس سے چھوٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ علامت وہ علامت ہے کہ اچانک کسی کی دعا لگ جانا، یا کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، یا ان کی سوچ کسی جیسے یکسوئی میں بندہ چلا جاتا ہے، اچانک بیٹھے سوچتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اچانک جو یکسوئی میں جاتا ہے تو اس کے خیالات اپنے نہیں ہوتے، اس کا تصور ہوتا ہے، اور جو وہ تصور کرتا ہے، تصور کرے کہ محل میں بیٹھا ہوں اور میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، وہ اچانک ہی بیٹھے وہ کہیں گم سم ہو جاتا ہے، جیسے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے وہاں ہے ہی نہیں،
جس جگہ بیٹھا کہ وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں، حالانکہ رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، لیکن وہاں اس کو محسوس ہوگا کہ کچھ بھی نہیں، میں تن تنا ہوں۔ اچانک اگر اس کو کوئی آواز دے گا تو بالکل ایسا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے نیند سے کسی کو آپ نے بیدار کر دیا، تو پھر وہ فوری آپ سے کہے گا یار کتنے اچھے خیالات دیکھ رہا تھا، کہ خیالات میں میرا اپنا گھر تھا، میرا اپنا کاروبار تھا، اور میں باہر ملک چلا گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا۔ تو کچھ ہی دنوں بعد وہ سارا کچھ ہو گیا جو اس کا گمان تھا، جو اس کی سوچ تھی۔ اور آج کیا ہے کہ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نا فلانی صورت پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، وہ پڑھ لیا کرو، تو وہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اگر یہ پڑھیں گے تو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اگر آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور آپ اگر پہلے ہی یہ نیت سے کریں گے کہ مجھے شام کو 1000 روپے مل جائے تو پھر کہاں سے وہ ہوگا؟ تو کوشش کریں دل سے عبادت کریں، انشاءاللہ جو یہ لکیریں بنی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کا وقت بھی اچھا آئے گا۔ اور اسی طرح یہاں ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہ دیکھیں، یہ شروع میں یہ لکیر کیسی ہے اور بعد میں باریک لکیر ڈائریکٹ ادھر جا رہی ہے مشتری کی طرف۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اچانک چانس مل جانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گمان بالکل سچا ہو جانا۔ اگر گمان کے اندر آپ سوچیں نا کہ نہیں ایسا ہو جائے ایسا، تو وہ پھر گمان ہی ٹوٹ جاتا۔ گمان ہوا کہ جو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے کام میں لگے ہیں، آپ گمان میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے، میرے بچے بڑے ہو کے پروفیسر بنیں گے، یا میرے بچے بڑے ہو کے وزیر اعظم بنیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ وہ ضرور بنیں گے۔ اور اسی طرح آپ ہمارا چینل لائک کرتے رہیں، اور ہم نئے سے نیا پروگرام، نئے سے نیا ٹاپک لا کر آپ کو مختلف چیزوں سے آگاہی دیتے رہیں گے، اور ابھی کوشش کریں گے کہ میڈیکل حوالے سے بھی آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ یاسمین اختر نے سوال کیا سرگودا سے کہ میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے اور دوسری شادی بھی عنقریب ٹوٹنے والی، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا، میری شادی ٹوٹے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی دونوں شادیاں ناکام نظر آتی ہیں، اور بہرحال اس کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ اپنی شادی کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنائیں 313 مرتبہ، انشاءاللہ العزیز ایسی خوشیاں نصیب ہوں گی جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوں گی۔ کوشش کر کے دیکھیں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ سید رضا نے سوال کیا ہے ڈیرہ اسمیل خان سے، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ وسیم احمد نے سوال کیا ہے مہراب پور سے کہ میں نے جن لکیروں کو مار کر کے دیا ہے، یہ بتائیں اس کے آگے جو لکیریں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، یہ لکیریں ہاتھ میں اچھی نہیں ہوتی، مصیبتوں کو دعوت ہوتی ہیں، اس کے لیے کوشش کریں کہ صدقہ دیں اور توبہ استغفار کریں تاکہ آنے والی مشکل سے اور پریشانی سے آپ کو نجات ملے۔ آسمہ نے سوال کیا منڈی باؤدین سے، یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ عائشہ نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں حج یا عمرہ ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں نیکی کے سفر موجود ہیں، اب یہ معلوم نہیں کہ وہ حج ہوگا یا عمرہ ہوگا یا کوئی زیارتیں کی ہوگا، بہرحال ہوگا سفر نیکی کا۔ احسان علی نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں میرا مقدر کیسا ہے اور آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اور کامیابی کی لکیر دونوں اچھی ہیں، آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ بانو تبسم نے سوال کیا گجر خان سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ زاریہ اشرف نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر بہت اچھی ہے، اور بیچ میں کچھ پرابلم والا سلسلہ ہے، لیکن اس کو صدقہ دے کے ٹالا جا سکتا ہے۔ شہزاد حسین نے سوال کیا دبئی سے کہ حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز حالات بہتر بھی ہوں گے اور آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ عثمان ارشد نے سوال کیا شیخو پورہ سے کہ میں نے جو لکیر کو مار کیا اس پر جزیرہ بن رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوست، جزیرہ تو یہ ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو بننے میں کم از کم 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا،
بہرحال اس کو وقت سے پہلے ختم کرنے کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ یہ پرابلم ختم ہو جائے۔ مریم کامران نے سوال کیا میاں چنو سے کہ میری ہاتھ میں کچھ خاص ہے تو بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں خاص بات صرف یہ ہے کہ آپ کی دماغی لکیر اچھی ہے، کوشش کریں تو کامیابی نصیب ہوگی۔ عائشہ زہیر نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت ہوگی۔ مانور 1150 نے سوال کیا ہے کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔